بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں جس ٹاپک پر بات کروں گا وہ ٹاپک جو ہے ایک ایسی شخصیت کے متعلق ہے جس شخصیت نے قلم کے ذریعے وطن سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ جی ہاں، ایک ایسی شخصیت جو پاکستان کے دشمنوں کے لیے ننگی تلوار ہے۔ آج ہم دوستو طارق اسماعیل ساگر صاحب کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ طارق اسماعیل ساگر ایک محب وطن، قلمکار اور مجاہد کا نام ہے۔ پاکستان کی جانب سے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے قلمی جہاد کرنے والے ساگر صاحب نے خود انڈین قید کاٹی، ایک جاسوس کی حیثیت سے پاکستان کے لیے خود کو پیش کیے رکھا۔ ساگر صاحب وہ واحد قلمکار ہیں جن کو نسیم حجازی ثانی کہا جا سکتا ہے۔ پاکستان سے محبت اول و آخر ساگر صاحب کی زندگی کا مرکز و محور ہے۔ گزشتہ 4 دہائیوں سے زائد عرصے سے عرض وطن پاکستان کے دفاع کے لیے قلمی محاذ پر ہمہ وقت تیار۔ ساگر صاحب کا دل پاکستان کے موجودہ سیاسی و سماجی ماحول پر کڑتا رہتا ہے۔ ساگر صاحب کی تحریریں پڑھ کر پاکستان آرمی میں بھرتی ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایکسکیوز می۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنے والے، صوم و صلات کے پابند ساگر صاحب پوری دنیا میں مانے جانے ناول نگار صحافی ہیں۔ آپ نے بے شمار ڈرامے لکھے، فلم بھی لکھی، اور مجھے بھی ان کی خدمت میں اکثر پیش ہو کر اکتساب فیض کا موقع ملتا رہا ہے۔ میں خود جب کلاس 9 کا اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت ان کا ناول میں ایک جاسوس تھا مارکیٹ میں آیا، جو میں نے پڑھا، اور میں نے ان کو پھر خط لکھا تھا۔ یوں میری ان کے ساتھ جو ہے وہ راہ و رسم پڑی اور بڑا بھرپور تعلق رہا۔ ہمیشہ مجھے جو ہے وہ اپنی شفقتوں سے نوازتے رہے ہیں۔ پاکستان سے محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، بے شمار کتابوں کا خالق ہونے کے ناطے اور دبنگ صحافی ہونے کی وجہ سے ان کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ 30 سال تک نوائے وقت میں کام کیا، جنگ میں بھی کچھ عرصہ رہے، روزنامہ جنگ میں، نیا جہان انٹرنیشنل میگزین کے نام سے حالات حاضرہ پر ایک ماہنامہ بھی ان کا شائع ہوتا رہا، اور ایک ڈائجسٹ، ساگر ڈائجسٹ کے نام سے بھی وہ جو ہے وہ ان کا ایک ڈائجسٹ بھی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ روزنامہ جہان پاکستان میں بھی لکھتے ہیں، روزنامہ اوصاف کی ریزیڈنٹ ایڈیٹر لاہور بھی رہے۔ لیکن آپ کا مزاج جو ہے وہ چونکہ بڑا ہی جو ہے وہ باہمت ہے، اس لیے نوکری جو ہے وہ ان کو راس نہیں آتی۔ آپ کا یوٹیوب چینل جس پہ آپ روزمرہ کے حالات اور انٹرنیشنل حالات و واقعات کے اوپر بات کرتے ہیں، انتہائی مقبول ہے۔ ان کے اس یوٹیوب چینل کا لنک بھی میں آپ کو اپنے اس
اس گفتگو کے نیچے دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ان سے ملاقات میں اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ پاکستان سے محبت کرنے والے اس مخلص قلمکار کا دل پاکستانی سیاست کے کھلاڑیوں کی مکار بازیوں کی وجہ سے دکھی ہے۔ میری گزارش پر فرمانے لگے کہ میاں صاحب، اس ملک کے حکمران پاکستان کی عوام کو اچھوت خیال کرتے ہیں، یہاں پر قبضہ گروپ چھائے ہوئے ہیں، حکمران پاکستان کو اس طرح کھا رہے ہیں جس طرح یہ مال غنیمت کا لوٹا ہوا مال کھاتے ہیں۔ ساگر صاحب سے کمال محبت سے ایک دفعہ میں نے اپنے ماموں جان حضرت حکیم میاں محمد عنایت قادری نوشاہی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا تو ساگر صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے ملنے جانا ہے، تو یوں میں اور ساگر صاحب نے ایک سفر اکٹھا لاہور سے سرگودا کا کیا اور ہم سرگودا چلے گئے، ماموں جان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد بہت سی ملاقاتیں، جب بھی حکیم عنایت قادری نوشاہی رحمۃ اللہ علیہ میرے ماموں جان لاہور تشریف لاتے اور اکثر میں ان کے ساتھ ساگر صاحب کے گھر ملاقات کے لیے جاتا اور بڑی محبت کا تعلق ساگر صاحب کا ماموں جان کے ساتھ رہا۔ پاکستان کی سرزمین کو جہاں دہشت گردی اور انتہا پسندی کا سامنا ہے، یہ درست ہے کہ باندھ باندھ کی بولیاں بولنے والے اس وطن کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ یہ بھی درست ہے کہ ہمارا ازلی دشمن بھارت اتنا مکار ہے کہ اس کے حوالے سے ایک لمحے کے لیے بھی بھروسہ کرنا بیوقوفی کی انتہا ہے۔ اس شاطر دشمن کے ہوتے ہوئے پاکستان کو دو لخت ہونا پڑا اور اس سارے معاملے میں بھارت کا 100% کردار تھا۔ اس بات کا اظہار بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کے پہلو میں بیٹھ کر کیا ہے کہ وہ بھی پاکستان کو دو لخت کرنے والی مکتی بانی کا ساتھی تھا۔ دیکھیں ایک وزیر اعظم کا بیان دوسرے ملک کی سلامتی کے حوالے سے۔ کہاں ہیں آداب سفارتکاری، کہاں ہیں روشن خیال لبرل فاشسٹ جو دن رات امن کی آشا کو لیے گھوم پھر رہے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو بھارت کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے بے چین ہیں؟ 70 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی بھارت اپنے سے کئی گنا چھوٹے ملک پاکستان کو ہڑپ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ چند فیصد برہمن کو چھوڑ کر بھارتی کسی بھی دوسرے انسان کو انسان ہی نہیں مانتے۔ حالیہ دنوں میں بھارت کے جو اندر لہر اٹھی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو بھارت کی نیشنلٹی سے ہی جو ہے وہ آزاد کر دیا کہ آپ ہمارے نیشنل ہی نہیں ہیں، آپ ثابت کریں کہ آپ ہمارے نیشنلز ہیں۔ اور لداخ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی طارق اسماعیل ساگر صاحب جو ہے بڑا بھرپور اپنی یوٹیوبز میں جو ہے نا چینل میں گفتگو کرتے ہیں، اور انٹرنیشنلی جو کچھ بھی ہوتا ہے اس حوالے سے کرنٹ ایشو جو ہے وہ ان کے ٹپس پر ہوتا ہے، اور اس حوالے سے پوری دنیا کو اور جہاں جہاں اردو زبان سمجھی جاتی ہے وہ ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ خاص طور پر وہ طلباء و طالبات جو کرنٹ افیئرز کے حوالے سے جاننا چاہتے ہوں وہ ساگر صاحب کی گفتگو لازماً ان کے چینل پہ سنیں۔ میں ابھی اسکول میں ہی زیر تعلیم تھا کہ میں نے ان کا ناول میں ایک جاسوس تھا پڑھا۔ اس کے بعد ان کو خط لکھا، انہوں نے کمال محبت سے اس کا جواب دیا۔ پھر میں میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد انہیں نوائے وقت کے دفتر میں ملنے گیا۔ یوں عقیدت و احترام کا رشتہ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 38-40 سال ہو گئے۔ ان کی تحریریں پڑھ کر راکم کے دل میں پاک فوج اور وطن سے محبت کا جذبہ اپنے کمال عروج کو پہنچا کہ پاکستان سے محبت میرا ایمان ہے۔ یہ میں ایک آرٹیکل کا پیرا سنا رہا ہوں جو میں نے آرٹیکل ساگر صاحب کے حوالے سے اخبارات میں لکھا تھا۔ ساگر صاحب نے اپنی زندگی کا سارا عرصہ قلمی جہاد کرتے ہوئے گزارا۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اپنی ایک سرگزشت لکھی تھی، وہ مجھے کھا گئے۔
یقینی طور پر ایک صاف سچے کھرے انسان کو معاشرے میں اپنا کام کرنے کے لیے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب کچھ جناب ساگر صاحب کے ساتھ بھی ہوا کہ وہ لوگ جو صحافت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ساگر صاحب کی سرگزشت پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا اصل چہرہ کیا ہے۔ لیکن ساگر صاحب امید کے راہی ہیں، ان کے ہاں مایوسی نہیں۔ ساگر صاحب کی کتابیں نوجوان نسل میں اتنی مقبول ہیں کہ اپنی مثال آپ ہیں۔ پاک فوج کے ساتھ ساگر صاحب کی محبت پاکستان سے محبت ہے۔ پاک فوج کی قربانیوں کا ذکر ساگر صاحب کے ناولوں اور کالموں میں جا بجا ملتا ہے۔ ساگر صاحب کو مجھے بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ انتہائی نیک انسان ہیں، اللہ پاک سے ڈرنے والے اور روایتی صحافت سے بہت دور ہے۔ ان کا معاشی سٹیٹس دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا رائٹر خود کو رزق حلال کے ساتھ جوڑے ہوئے ہے۔ دوستو، ساگر صاحب یوسف زئی پٹھان ہیں۔ ساگر صاحب نے پاک وطن کی حرمت کے لیے واقعی ہمیشہ ایک بہادر سپاہی کا کردار ادا کیا ہے، اور ان کی صاحبزادی، بڑی صاحبزادی میری اسٹوڈنٹ بھی رہی، میرے کو پڑھتی رہی۔ اس طرح مجھے تقریباً 2 سال تک ریگولر 2 مرتبہ صبح اور دوپہر کو ملاقات کا شرف ملتا رہا ساگر صاحب سے۔ وہ اس کو چھوڑنے آتے، ہماری بیٹی کو پھر لینے آتے، تو اتنے قریب سے میں نے اتنے بڑے رائٹر کو دیکھا ہے کہ میں یہ ببانگ دہل کہہ سکتا ہوں کہ صحافی، کالم نگار اور اتنا بڑا انسان شاید ہی میں نے اپنی زندگی میں کوئی دیکھا ہو جو صحافت کے پیشے سے منسلک بھی ہو۔ ساگر صاحب کی کتابیں، میں ایک جاسوس تھا، وادی لہو رنگ، کمانڈو، بے تحاشا سینکڑوں کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساگر صاحب کی تحریروں کو نصاب کا حصہ ہونا چاہیے۔ میری ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے کہ اتنے بڑے انسان کی تحریروں سے جو ہے وہ ہمارے نصاب جو ہے اس میں نصاب میں بھی کچھ ڈالنا چاہیے، تاکہ قومی غیرت کے حوالے سے ہمارے نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ جذبہ پیدا ہو سکے۔ اتنے بڑے اسٹریٹجک انالسٹ ہیں ساگر صاحب، اور وہ جس طریقے سے قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں، ان کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ واقعی ایک انتہائی پروڈکٹیو کردار ادا کر رہا ہے۔ ساگر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ ہمارے لیے وہ استاد کی حیثیت سے کی طرح ہیں، بڑے بھائی کی حیثیت ہے ان کی، اور جس طرح ان کی شفقتوں کا جو ہے وہ انداز ہے، اس کا جو ہے وہ الفاظ کی صورت میں جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ آخر میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ساگر صاحب کے تجربات، ان کے انالیسز کو ان کے یوٹیوب چینل طارق اسماعیل ساگر کو سبسکرائب کریں اور اس سے استفادہ کیا کریں۔ دوستو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔